تو ناظرین میں تھوڑی سی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں نے ایک آٹا مہم شروع کی ہوئی ہے، آٹا مہم میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، آٹا تو میں نہیں لے کے آ سکا، لیکن آٹے کے بدلے میں ان کو جو ہے نا یہ تھوڑی سی پیمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ میری بہن قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کی پل کی خبر نہیں، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنا سا سفر تھا انسان تیری زندگی کا۔ ناظرین سب سے پہلے تو میں جو ہمارے مسلمان فلسطین کے اندر معصوم بچے اور ہماری مائیں بہنیں جو شہید کیے جا رہے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور یقین مانیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے میرے دل کو سکون نہیں ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ میں زیادہ تر ان کے غم میں اور ان کی ٹینشن میں، ان کی پریشانی میں ہی وقت گزارتا ہوں۔ یقین مانیں جب میں معصوم بچوں کی لاشیں دیکھتا ہوں، معصوم بچوں کو جو ہے شہادتیں دیکھتا ہوں، تو میرے آنسو آ جاتے ہیں، میں ایک غمناک ہو جاتا ہوں، اور میں پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ یہ سارا کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں، اور ہمیں تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو مجھے اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ابھی تک کسی اسلامی ممالک نے منہ اٹھا کے اسرائیل کو جواب نہیں دیا، اسرائیل کو جو ہے منہ توڑ جواب نہیں دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور بلڈنگیں جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر بنے پڑے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ایک میدان جنگ کا، وہاں پر جو ہے ایک میدان جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر جنگ کا سماں ہے، ہر ٹائم جو ہے یہ طیارے آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے بلڈنگیں جو ہیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے کافی سارے نقصان ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے میرے دوستو بھائیو کہ زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ ایک امانت ہے، پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو میرے خیال سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنا چاہیے رب کی بارگاہ میں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکی والے کام بھی کرنے چاہیے۔ تو ناظرین آج میں اس ٹائم ایک بیوہ خاتون میرے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے سٹوری کی تھی، اس ٹائم ان کے شوہر جو تھے وہ زندہ تھے، اور کچھ میں نے ان کی ہیلپ بھی کی تھی اس ٹائم آن کیمرے میں۔ تو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ان کے جو شوہر ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی 2 بیٹیاں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جہاں جہاں تک بھی یہ میرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے آپ اس بیوہ خاتون کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، چھوٹا سا ان کا بچہ بھی ہے معصوم دودھ پینے والا، تو ان کے دودھ کے لیے بھی بہت ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور گھر بھی ان کا کرائے کا ہے، اور بجلی کے بل اور گھر کے دیگر اخراجات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل عام انسان کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہر انسان جو ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر جو بھی رہتا ہے، وہ جتنا بھی کماتا ہے پھر بھی وہ روتا رہتا ہے، پھر بھی اس کی کمائی جو ہے اس کے اخراجات اس کمائی سے پورے نہیں ہوتے، پریشان رہتا ہے۔ تو ابھی میں زیادہ تو گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سی گفتگو کروں گا، اور بہن صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کیا کیا پریشانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میری بہن، ایک تو مجھے دکھ ہے کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے اور رب کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، تو لیکن نہایت ہی مجھے دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ تو اب آپ زندگی کیسے بسر کر رہی ہیں؟ زندگی بہت مشکل ہے، اور جب گھر میں کمانے والے ہی نہیں ہو تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔
اور گھر کے سارے ہی معاملات ختم ہو جاتے ہیں کہ بل کرایہ کھانا تو ایک بڑی جو ہے نا وہ مشکل عمل ہو جاتا ہے کہ کھانے کے لیے جو ہے نا وہی نہیں ہے تو بل اور کرایہ کہاں سے دینے. بچے بہت چھوٹے ہیں تو سب سے بچہ چھوٹا جو وہ دودھ پیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ لفظوں میں بیان کرنی بہت مشکل ہے. بہت پریشانی، بہت تنگ دستی سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے گھر کا نظام، اور بہت مشکل چل رہا ہے کیونکہ جو چلانے والا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. تو جتنی بھی پریشانیاں یہاں پہ نا وہ جو ہے نا پتہ نہیں ہمارے حصے میں ہی آ گئی ہیں یا ہمارے لیے ہی ہیں. وہ سب بہت مشکل ہے اس طرح چلانا نا اکیلے انسان کے لیے، عورت کے لیے گھر کو چلانا، اور سارے مسئلے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں عورت کے لیے. میرے خیال سے ابھی آپ نے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، اور 4 بچے رہتے ہیں نا شادی کے لیے؟ جی بالکل 4 بچے ہیں شادی کے لیے. یہ تو بہت، ابھی آپ نارمل زندگی جو ہے بہت مشکل سے آپ گزار رہی ہیں، اور یہ شادی والے جو معاملے ہیں ان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا اللہ ہی جانتا ہے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا بچوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرے اور بچوں کے لیے آسانی پیدا کر دے. آمین. اچھا میری بہن، اب کیا کیا پریشانی ہے آپ کی، تھوڑی سی آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سب سے پہلے کرائے کی پریشانی ہے، بل ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اس کے جو ہے وہ بچوں کے کھانے پینے کے لیے بہت تنگی ہے، اور جو ہے نا بس یہ ساری معاملات خراب ہی خراب ہیں، اس میں سے کوئی بھی معاملہ بہتر نہیں ہے. اچھا میری بہن، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے کوئی بزنس کاروبار، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہمارے اوورسیز جو ہیں بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور وہ غریبی کو اور مشکلات کو وہ سمجھنے والے ہیں، پریشانی کو وہ سمجھنے والے ہیں. آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ آپ کے لیے کون سا بزنس میں سلیکٹ کروں، کون سا بزنس آپ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ ان کو میں دعوت دوں گا، ان کو میں کہوں گا، اسپیشلی طور پہ ریکویسٹ کروں گا کیا آپ بزنس کر لیں گی. تعلیم کا ہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھانے کا جو ہے وہ اکیڈمی وغیرہ کھول لیں، یا بچوں کو تعلیم دیں، قرآن پاک کی بھی تعلیم دیں، اور جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی دیں، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے اکیڈمی وغیرہ کا بندوبست کرے. میری بہن، میں اب یہ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی کاروبار میں کروا دوں کسی اوورسیز پاکستانی سے کچھ مدد لے کے، تو آپ کیا کاروبار کر سکتی ہیں؟ میں صرف نا یہ بچوں کو تعلیم دے سکتی ہوں، پڑھا سکتی ہوں انہیں اسکول کا، اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دے سکتی ہوں. تو میرے مطابق تو یہ ہمارے جو ہے نا بچوں کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اکیڈمی کے لیے کوئی ہو جائے انتظام، کوئی جگہ کا انتظام ہو جائے، باقی سامان وغیرہ ہو وہاں پہ، تو بچوں کو تعلیم جو ہے نا وہاں پہ دی جائے، تو وہ ہمارے گھر کا جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی ہمارے گھر کے حالات میں. یعنی کہ آپ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، اکیڈمی پڑھانا چاہتی ہیں، یا قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتی ہیں؟ جی دونوں تعلیم جو ہے نا وہ دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں مدرسے کا ہو جائے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت دنیاوی تعلیم بھی ہو جائے تو اس میں بھی. مدرسے کا آپ پڑھی ہوئی ہیں؟ جی ہاں جی بالکل. آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، قاریہ ہیں آپ، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں؟ میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اور تھوڑا بہت جو ہے نا وہ باقی بھی تعلیم دنیاوی بھی حاصل کی ہوئی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے جو ان کے لیے بہت ضروری ہے. جی ناظرین، آپ نے بہن صاحبہ کی گفتگو سنی ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کا جو شعبہ ہے، جو یہ کرنا چاہتی ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، چاہے سکول کی تعلیم ہو یا مدرسے کی تعلیم ہو. انہوں نے عالمہ فاضلہ کا کورس بھی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے الحمدللہ بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا فرمائے، اور اگر کوئی مدرسہ بنا کے دینا چاہتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے، تو ان کو کوئی مدرسہ بنا کے دے دے تاکہ یہ وہاں پر پڑھاتی رہیں، اور
دنیا آخرت کا آپ لوگوں کو ثواب ملتا رہے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو۔ تو ناظرین میں تھوڑی سی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں نے ایک آٹا مہم شروع کی ہوئی ہے، آٹا مہم میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، آٹا تو میں نہیں لے کے آ سکا، لیکن آٹے کے بدلے میں ان کو جو ہے نا یہ تھوڑی سی پیمنٹ کر رہا ہوں۔ یہ میری بہن قبول فرمائے، یہ آٹا مہم میں نے شروع کی ہوئی ہے، 1 توڑا فی گھر کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ خود ہی یہ پرچیز کر لیجئے گا، کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور میں نے جو ہے نا پھر اس وجہ سے آٹے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ بارش میں آٹا گیلا ہو جانا تھا تو پھر وہ سارا خراب ہو جانا تھا۔ ناظرین انہی جملوں کے ساتھ اپنے میزبان دلشاد حسین کو دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔